اور ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اقلیتی فرقہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیاں کس کام میں مصروف ہے؟ اور حکومت نام کی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ یا تو کہہ دو، اعلان کر دو کہ اپنا تحفظ خود کرو، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی عدلیہ نہیں ہے، کوئی ادارے نہیں ہے، یا تو یہ اعلان کر دو۔ اور اگر ہیں تو پھر اتنی جرأت کیسے ایک فرقے کو کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے مطالبات ہمارے خلاف، یہ دفعات لگاؤ وگرنہ ہم مرکز صراط مستقیم کا گھیراؤ کریں گے۔ اتنی جسارت اور اتنی جرأت۔ میں نے کہا گھیراؤ کرے گے، ذرا کر کے تو دیکھو۔ تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہ ہوا تو پھر کہنا، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا تو ہمیں احمد رضا کے نوکر نہ کہنا۔ اہل سنت منتشر ضرور ہیں لیکن اتنے کمزور نہیں ہیں، اور اتنے بے حس اور بے غیرت بھی نہیں ہوئے کہ اپنے مراکز کا دفاع نہ کر سکیں۔ تم گھیراؤ کرو گے تو تمہاری کمین گاہیں کیا ہماری نظروں سے مخفی ہیں؟ ان کا پتہ اہل سنت و جماعت کو معلوم نہیں ہے؟ اور پھر ریاست کے اندر یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ دوہرا رویہ، یعنی وہ ریاست جس میں حکومت تحریک انصاف کی ہو، انصاف کہاں ہے، عدل کہاں ہے، برابری کہاں ہے؟ جس کا وزیر اعظم ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، کیا ریاست مدینہ میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ یعنی ایک بندہ وہ ہے جس نے انٹینشنلی گستاخی کی ہے تاجدار صداقت کی، جو پھونکا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور تاریخ میں اس سے بدترین گستاخی کسی نے نہیں کی ہے آج تک اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر، اور شعوری طور پر اس نے کی، قصدن کی، ارادتن کی۔ اور اس نے گفتگو کرتے ہوئے کیمرہ مین کو کہا کہ کلپ پورا بنانا، اور اس کو پتا تھا میں آگے کیا بھونکنے لگا ہوں، وہ بھونکا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر بھگوڑا ہے وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا ابن الوقت فصلی بٹیرا، سنیوں سے نکلا تو مال کے لیے وہاں چلا گیا۔ اور آل تشیع یاد رکھو، یہ فصلی بٹیرے کسی شاخ پہ نہیں بیٹھتے، مال کسی اور جگہ سے ملے گا یا ادھر بھاگ جائے گا۔ ایک وہ ہے جس نے قصدن گستاخی کی، اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اور اس کو گرفتار پولیس والے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا داماد ہوتا ہے، سیلفیاں بنوا رہے ہیں ساتھ، اور وہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے جس طرح ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عالم باعمل ہے جس نے ساری زندگی ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے، جس نے ساری زندگی عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر پہرا دیا ہے۔ تو ایک تو ایسے گرفتار کر رہے ہو کہ وہ سیلفیاں بنا رہا ہے اور وکٹری کا نشان بنا رہا ہے، اور ادھر عالم دین کو کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ریاست کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا سبق دے رہے ہو اہل سنت کو؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اہل سنت کو، سواد اعظم کو؟ اور یاد رکھو، اگر یہ پرامن سنی کسی اور طرف چلے گئے تو پھر اس ملک کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم پرامن ہر دور میں اس لیے رہے ہیں کہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ ہم چپ رہے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ وہ گستاخ جس نے بدترین گستاخی کی اور قصدن گستاخی کی ہے، حکومتی اداروں ہوش کے ناخن لو اور 295A اوریجنل اس کے خلاف بنتی اور لگاؤ۔ اور ہمارا یہ مجمع عام مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے خلاف 295A لگائی جائے۔ اب وہ طبقہ بتائے گا کہ گستاخی کیا ہوتی ہے جو سراپا توہین اور گستاخی ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا اٹھاؤ تو صحیح،
تمہاری گستاخیوں کی زد سے تو کائنات کے خالق کی ذات بھی نہیں بچی ہے. تم بتاؤ گے کہ توہین اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ اور چھاج تو بولے، اب چھاننی بھی بولے. چھاجتے بولے چلو کوئی گل بن دی ہے، چھاننی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ علی اللہ کا خالق ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج بھی دیکھ لو، میں بھی موبائل نکال کے دکھا دیتا ہوں، لم یلد ولم یولد کی جو ذات ہے، کہا علی اللہ کا خالق ہے، اور پھر مولا علی کو انبیاء سے افضل تم کہتے ہو، اور لوگوں کو کہتے ہو کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے نہیں علی کی بندگی کے لیے بنائے گئے ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہاتھ جتنی زبانیں نکال کے تم بھونکتے ہو، امہات المومنین کی توہین کرتے ہو، اور اہل بیت اطہار کی بھی تم توہین کرتے ہو. خدا کی قسم ہے، جو علی کو ان کے مقام سے گھٹائے وہ بھی توہین کر رہا ہے، جو ان کے مقام سے بڑھائے وہ بھی توہین کر رہا ہے. تو چھاننی چھج کو بتائے گی